آغاز عشق عمر کا انجام ہو گیا، ناکامیوں کے غم میں میرا کام ہو گیا۔ ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ آج جو میں آپ کے سامنے انتخاب پیش کرنے جا رہا ہوں اس میں بات کروں گا اسماعیل میرٹھی کی نظم گوئی۔ ان کی نظم گوئی کیسی ہے اور انہوں نے اپنی نظم گوئی کا جو ڈھنگ ہے وہ کیسا ڈھنگ استعمال کیا ہے، اس مضمون کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس میں ان کے حالات زندگی پر بھی بات کریں گے اسماعیل میرٹھی کے۔ چونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے اردو GIC لیکچرار کا فائنل ایگزام ہے اور اس میں جو ہے اس شاعر کو شامل کیا گیا ہے، اسماعیل میرٹھی کو شامل کیا گیا ہے، اور اسماعیل میرٹھی جو ہیں ان پہ مضمون اگر لکھنے کو آتا ہے تو اس کے لیے یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی مفید ویڈیو رہے گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، جانتے ہیں اسماعیل میرٹھی کی نظم گوئی کے بارے میں۔ اس کے علاوہ BA فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں بھی اس کو شامل کیا گیا ہے، تو ان بچوں کے لیے بھی بہت اہم ہے جو BA فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ہیں، تو سبھی کے لیے بہت۔ سب سے پہلے ایک کال پڑھتا ہوں پروفیسر حامد حسین قادری کا، اسماعیل میرٹھی سے متعلق یہ کال ہے۔ کیا کہتے ہیں اسماعیل میرٹھی سے متعلق؟ یہ کہتے ہیں حالی اور آزاد کے ہم اثر 19ویں صدی کے بہترین شاعر مولوی اسماعیل میرٹھی ہیں، جن کی نظمیں محاسن شاعری میں آزاد اور حالی دونوں سے بہتر ہیں۔ تو یہ کال ہے پروفیسر حامد حسین قادری کا۔ آگے اسماعیل میرٹھی کے بارے میں جانتے ہیں۔ اردو کو جدید نظم سے روشناس کرانے والوں میں اسماعیل میرٹھی کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد سر سید احمد کی تحریک سے اقلیت پسندی اور ذہنی بیداری کی جو فضا قائم ہوئی تھی، اس میں بڑوں کے لہجے میں باتیں کرنے والے تو بہت تھے، لیکن بچوں کے لہجے میں سامنے کی باتیں کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس وقت تک اردو میں جو کتابیں لکھی جا رہی تھیں وہ سماجی یا سیاسی علوم پر تھیں، اور اردو زبان پڑھانے کے لیے جو کتابیں لکھی گئی تھیں وہ غیر ملکی حکام اور ان کے عمل کے لیے تھیں۔ پہل اردو کے قواعدوں اور ابتدائی کتابوں کی ترتیب کا کام پنجاب میں محمد حسین آزاد نے اور ممالک متحدہ آگرہ اودھ میں اسماعیل میرٹھی نے کیا، لیکن بچوں کا ادب اسماعیل میرٹھی کی شخصیت کا محض ایک رخ ہے۔ وہ اردو کے ان شاعروں میں ہیں جنہوں نے جدید اردو نظم میں اولین حیت تجربات کیے اور مورا نظمیں لکھیں۔ تو یہ نظم کی حیتیں ہوتی ہیں، نظم مورا ہے، آزاد نظم ہے، نثری نظم ہے۔ تو اس نظم میں بچوں پہ سب سے پہلے نظم لکھنے کا کام شروع کر دیا تھا اسماعیل میرٹھی نے، اور آج ہم بات کر رہے ہیں اسماعیل میرٹھی کی نظم نگاری پہ، اور ان کا جو ڈھنگ ہے، طریقہ ہے یوں تو نظم جدید شاعری کرنے کا، اس پہ بات کر رہے ہیں۔ میر کارواں کے طور پر آزاد اور حالی کا نام بھی لیا جاتا ہے، لیکن آزاد کی کاوشوں سے انجمن ترقی پنجاب کے تحت 9 اپریل 1874 کو منعقد تاریخ ساز مشاعرے سے بہت پہلے میرٹھ میں قلق اور اسماعیل میرٹھی نظم جدید کے ارتقے کے باب رقم کر چکے تھے۔ اس طرح اسماعیل میرٹھی کو محض بچوں کا شاعر سمجھنا غلط ہے۔ ان کی تمام تحریروں کا خطاب بڑوں سے نہ صحیح، ان کے مقاصد بڑے تھے، ان کی شخصیت اور شاعری کثیر الجہت تھی۔ بچوں کا ادب ہو، جدید نظم کے حیاتی تجربات ہوں، یا غزل، قصیدہ، مثنوی، رباعی اور دوسری اصناف سخن، اسماعیل میرٹھی نے ہر میدان میں اپنا لوہا منوایا۔ اسماعیل میرٹھی کی نظموں کا اولین مجموعہ رضا جواہر کے نام سے 1885 میں
تباہ ہوا تھا، جس میں کئی نظمیں انگریزی نظموں کا ترجمہ ہیں۔ ان کی نظموں کی زبان نہایت سلیس سادہ ہے اور خیالات صاف اور پاکیزہ۔ وہ صوفی منش تھے، اس لیے ان کی نظموں میں مذہبی رجحانات کی جھلک ملتی ہے۔ ان کا خاص مقصد ایک خوادیدہ قوم کو ذہنی، فکری اور عملی حیثیت سے بدلتے ہوئے ملک حالات سے ہم آہنگ کرانا تھا۔ اسی لیے انہوں نے بچوں کی ذہن سازی کو خاص اہمیت دی۔ ان کی خواہش تھی کہ بچے صاف علم نہ سیکھیں بلکہ وہ اپنی تہذیبی اور اخلاقی روایت سے بھی باخبر رہیں۔ کی شاعری کس طرح کی ہے، نظم اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ اسماعیل میرٹھی 12 نومبر 1844 کو میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شیخ پیر بخش تھا۔ ان کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی تھی، جس کے بعد فارسی کی اعلیٰ تعلیم مرزا رحیم بیگ سے حاصل کی، جنہوں نے مرزا غالب کی قطع برہان کے جواب میں سطح برہان لکھی تھی۔ یاد رکھنا، مرزا غالب جو ہیں، مرزا غالب کی جو کتاب تھی قطع برہان کے جواب میں سطح برہان لکھنے والے شخص تھے مرزا رحیم بیگ، جن سے اسماعیل میرٹھی نے اپنی تعلیم حاصل کی تھی۔ فارسی میں اچھی استعداد حاصل کرنے کے بعد وہ میرٹھ کے نارمل اسکول ٹیچرز ٹریننگ اسکول میں داخل ہو گئے۔ یہ کہنے کا مطلب جیسے اس ٹائم پر آدھونک سمے میں بی ایڈ ہوتا ہے، اس طریقے سے ٹیچر ٹریننگ کا وہ ہوتا تھا، بی ایڈ جیسے کرایا جائے، ٹیچر استاد بننے کے لیے آپ کو کون سے کورس کرنا ہے۔ اس طرح سے اسکول میں داخل ہو گئے اور وہاں سے مدرسی یعنی وہی استاد کی حیثیت کی سند حاصل کی۔ نارمل اسکول میں اسماعیل میرٹھی کو علم ہند سیاہ سے خاص دلچسپی تھی۔ اس کے علاوہ اس اسکول میں انہوں نے اپنے شوق سے فزیکل سائنس اور علم حیات بھی پڑھا۔ اسکول سے فارغ ہو کر انہوں نے روڑکی کالج میں داخلہ لیا۔ اس میں ان کا جی نہیں لگا اور وہ اسے چھوڑ کر میرٹھ واپس آ گئے اور 16 سال کی ہی عمر میں محکمہ تعلیم میں بطور کلرک ملازمت کر لی۔ 1867 میں ان کا تقرر سہارنپور میں فارسی کے استاد کی حیثیت سے ہو گیا، جہاں انہوں نے 3 سال کام کیا اور پھر میرٹھ اپنے پرانے دفتر میں آ گئے۔ 1888 میں انہوں نے آگرہ کے نارمل اسکول میں فارسی کے استاد مقرر کیا گیا۔ استاد مقرر ان کو کیا گیا فارسی کا آگرہ میں، اور 1899 میں ریٹائرڈ ہو کر مستقل میرٹھ میں مقیم ہو گئے۔ ملازمت کے زمانے میں انہوں نے ڈپٹی انسپکٹر آف اسکولز کا عہدہ پیش کیا گیا تھا، یعنی ملازمت کے زمانے میں ان کو یہ عہدہ پیش کیا گیا تھا موجودہ جو حکومت تھی اس کی طرف سے، ڈپٹی انسپکٹر آف اسکولز یہ عہدہ تھا، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر منع کر دیا تھا کہ اس میں سفر بہت کرنا پڑتا ہے۔ مولانا کی صحت کبھی اچھی نہیں رہی، ان کو بار بار درد گردہ اور درد کولنج کی شکایت ہوتی تھی، وہی پسلیوں کا درد اور گردے کا درد ان کو ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حقہ بہت پیتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو برائنکٹس میں بھی مبتلا تھے۔ 1 نومبر 1917 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ آگے جلدی سے دیکھتے ہیں، ویڈیو لمبی نہ ہو اس لیے میں بہت تیزی سے پڑھ رہا ہوں۔ اسماعیل میرٹھی کو شروع میں شاعری سے دلچسپی نہیں تھی، لیکن معاصرین بالخصوص قلق کی صحبت نے ان کو شعر گوئی کی طرف مائل کیا۔ ابتدا میں کچھ غزلیں کہیں جنہیں فرضی ناموں سے شائع کرایا، اس کے بعد وہ نظموں کے طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے انگریزی نظموں کے ترجمے کیے جن کو پسند کیا گیا۔
یاد رکھنا۔ اسی طریقے اسماعیل میرٹھی کی طرح سے انگریزی کتابوں کا ترجمہ جو ہے ڈپٹی نذیر نے بھی کیا، انہوں نے نثر میں کیا۔ پھر ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ منشی ذکا اللہ اور محمد حسین آزاد سے چل پڑا، اور اس طرح اردو میں ان کی نظموں کی دھوم مچ گئی۔ ان کی قابلیت اور ادبی خدمات کے صلے میں حکومت وقت نے ان کو خان صاحب کا خطاب دیا، کہ ان کی قابلیت کی وجہ سے ان کو خان صاحب حکومت نے جو ہے خطاب دیا تھا۔ یاد رکھنا، خان صاحب ان کا خطاب تھا اسماعیل میرٹھی کا۔ اسماعیل میرٹھی کے کلام کے مطالعے سے ہمیں ایک ایسے ذہن کا پتہ چلتا ہے جو مخلص اور راست گو ہے، جو خیالی دنیا کی بجائے حقیقی دنیا میں رہنا پسند کرتا ہے۔ یہ سچ ہے، بھرم میں جینے سے اچھا ہے آپ یتھارتھ میں جئیں۔ انہوں نے کائنات کے حسن کی تصویریں بڑی چابک دستی سے کھینچی ہیں۔ ان کے یہاں انسانی ابتلا اور کلفتوں کے نقوش میں ایک نرم دلی خصوص کی لہریں معجزن نظر آتی ہیں۔ وہ زندگی کی ناپائیداری کے قائل ہیں، لیکن ان کے حسن سے منہ موڑنے کی تلقین نہیں کرتے۔ ان کے کلام میں روحانی خلش اور اس کے ساتھ حزن کی ایک ہلکی سی تہ نظر آتی ہے۔ وہ خواب و خیال کی دنیا کے شاعر نہیں بلکہ ایک عملی انسان تھے۔ ناظرین، تو میں نے آج آپ کے سامنے اردو GIC لیکچرر کا جو فائنل ایگزام ہے اس میں اسماعیل میرٹھی کو شامل کیا گیا ہے، تو اس پہ مضمون لکھنے کے لیے آپ کے لیے میں نے یہ مضمون پڑھا، جس میں بہت آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس میں نے اسماعیل میرٹھی کی جو حالات زندگی ہے اس پہ بات کی، اور ان کی نظم گوئی، ان کی شاعری کا جو ڈھنگ ہے نظم گوئی کا، اس پہ میں نے خاص طور سے بات کی، اور یہ کس سے متاثر ہوئے، یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ اب اگلے ٹاپک کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔